جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو ایک نہ ایک دن آپ کو یہ چھوڑ کے جانا ہوگا، اور ایسا جانا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ جیسے ہمارے بڑے چلے گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، بہن بھائی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، جو بھی گئے ہیں آج تک کوئی واپس نہیں آیا، سوائے اس کے کہ ان کی قبروں کے نشان نظر آتے ہیں۔ وہ جو چلے گئے ان کی صرف قبروں کے نشان نظر آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ چلے گئے قبرستان میں اور جا کر دیکھیے کیا صرف اس کل کائنات میں یہی لوگ آئے تھے؟ نہیں، بہت دنیا آئی، بہت سارے انسان آئے، بہت سارے مرد عورتیں آئے، بچے بوڑھے جوان آئے، کہاں گئے؟ قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے، ختم ہو گئے ان کے نشانات بھی۔ اس لیے یہ جہان فنا کا ہے، بقا کا نہیں ہے۔ اس لیے جو جہان بقا کا ہے وہ آخرت کا ہے، اس کو بنانا ہے اور وہاں جانے کی فکر کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب آدمی کہیں اور جگہ پر منتقل ہوتا ہے نا، کہیں اور جگہ پر مکان خریدا، وہاں جانا چاہتا ہے تو اپنے بچے، بیوی، مال، دولت، جانور، جو کچھ بھی ہے اس کا ساز و سامان، اس کی اولاد، وہ ان کو وہاں جب پہنچا آتا ہے نا تو بڑا بے چین ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے۔ اور جب تک وہ بال دولت، گھر کا ساز و سامان وہاں نہ ہو تو آدمی وہاں اتنا جلدی نہیں جاتا، اور اس لیے اس کا سب کچھ یہاں ہے، اس لیے جب یہ وہاں چلا جاتا ہے تو اس لیے وہاں جانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مال، ہماری دان دولت جو یہاں جمع کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمیں مرنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ آدمی جو اپنا مال، دھن دولت آگے بھیج دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا مرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ پھر صحابہ کے بچوں کے حالات دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور صحابیات کی بھی حالت اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی کہ ان کو میدان جنگ میں جانے کے لیے اور ان کو اس انداز میں دعوت دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چار بیٹوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ کل میدان جنگ لگے گی، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی طرح ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تمہارے ماموں کو میں نے رسوا نہیں کیا، لیکن کل جب میدان جنگ لگے تو سب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے جنگ کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ حضرت خنسہ کیوں دعویٰ دے رہی ہیں؟ تاکہ قیامت والے دن میں شہداء کی ماں کہلوں۔ اس لیے یہ جہان فنا کا ہے، بقا کا نہیں ہے۔ ہم اس لیے مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، مرنے کو ڈر لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سب کچھ یہیں پر جمع کیا ہوا ہے، یہیں سب کچھ پراپرٹی جمع کر رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، مربع بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی خرید رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ اس لیے مرنے کو جی بھی نہیں چاہتا، اس لیے اس کو خرچ کریں، اللہ کے گھر میں خرچ کریں، دین پر خرچ کریں، مدارس میں خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، تاکہ آپ کا مرنے کو جی بھی چاہے۔ اور جب آپ مریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں جب آپ نے مال خرچ کیا ہوگا، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔